البأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا والضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الاعراف کے یہ 12ویں رکوع کی آیات ہیں۔ تاریخی بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بیان کیا ہے کہ قوموں کی طرف جب اللہ تعالیٰ اپنا کوئی نبی بھیجتا ہے تو 2 طرح کے حالات اللہ تعالیٰ اس کے سامنے لاتا ہے۔ ایک سختی کے حالات، جیسے کوئی وبا ہے، قحط ہے، یا اور کوئی صورتحال ہے، کوئی جنگ ہے، کوئی ایسے مسائل آتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو خوشحالی میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی بستی میں، کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا ہو، الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، اور اس بستی کو مبتلا نہ کیا ہو سختی کے حالات میں، مصیبت کے حالات میں، لعلہم یضرعون، اس لیے کہ وہ جھک جائیں، عاجزی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، اور پھر ہم اس برے حالات کو اچھے حالات سے بدل دیتے ہیں، حتیٰ عفوا، یہاں تک کہ وہ لوگ نرم پڑ جائیں، یعنی وہ شکر گزار بن جائیں، اللہ کی طرف مائل ہوں۔ لیکن انسانوں کا رویہ یہی رہا ہے کہ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، کہ وہ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ایسے اونچے نیچے حالات تو ہمارے بزرگوں پر بھی آتے رہے ہیں، یہ سختی کے مشکل حالات کوئی نئی بات تو نہیں ہے، پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پس ہم نے بھی ان کو اچانک پکڑ لیا کہ ان کو خیال بھی نہیں تھا اس طرف۔ یاد رہے کہ یہ آیات جب نازل ہو رہی تھیں تو اس وقت بھی یہ صورتحال تھی۔ مکہ میں اور اس کے ارد گرد کے شہروں میں ایسا قحط مبتلا ہوا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ہوا ایسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اپنے رب سے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود دونوں سے مشترکہ ہے یہ روایت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی تو نے مدد کی تھی ایک 7 سالہ قحط کے ذریعے، یعنی 7 سال تک وہ قوم قحط سے دوچار رہی، اسی طرح میری بھی مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا اور ایسا قحط طاری کر دیا کہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، چمڑا کھا گئے۔ یعنی اس طرح کی صورتحال مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پیدا ہوئی۔ تو پھر مکہ کے لوگ، جن میں ابو سفیان پیش تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں ہمیں اس مصیبت سے نجات ملے۔ تو آپ کی دعا کے نتیجے میں وہ قحط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دور کیا۔ تو وہ اسی پس منظر میں یہ بات آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی
ایسا نہیں کیا کہ پیغمبر بھیجا ہو اور اس قوم پر مشکل حالات نہ آئے ہوں یا خوشحالی کے حالات نہ آئے ہوں، اور یہ اسی لیے طاری کیے جاتے ہیں یہ حالات کہ لوگ اللہ کی دعوت کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے لوگ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی کا رویہ اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمانوں اور زمین کے برکت کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تو تکذیب کی، جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ہم نے ان کی بری کمائی کی بدولت ان کو پھر پکڑ لیا، یعنی یہ قحط طاری کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب اسلام کو قبول کیا لوگوں نے تو ایسا دور بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، یعنی یہ حالات بھی آئے۔ تو اللہ کی برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں جب لوگ اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، جب اللہ کے آگے جھکتے ہیں، جب اس کے اطاعت اور بندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں۔ افآمن اہل القریٰ، کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، ان یاتیہم باسنا بیاتن، کہ ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ان پر ٹوٹ پڑے، وہم نائمون، جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں۔ یعنی اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے کہ لوگ پرسکون سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے ان پر۔ اب آمنہ اہل القریٰ، یا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، ان یاتیہم باسنا ضحی، کہ ہمارا عذاب دن کے وقت دن دہاڑے ان پر آ جائے، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل کود میں مصروف ہوں، اپنے معمول کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، اللہ کی طرف سے پکڑا جائے۔ افآمنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کی پکڑ ایسے آتی ہے کہ انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی، تو کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ، پس اللہ کی چال سے بے خوف نہیں ہوتے وہ لوگ، الا القوم الخاسرون، سوائے ان لوگوں کے جو تباہ و برباد ہونے والے، جو خسارے سے دوچار ہونے والے۔ تو یہ آیات اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مختلف حالات پیدا کرتا ہے، کبھی وبا کے ذریعے سے، کوئی بیماری کے ذریعے سے، قحط کے ذریعے سے، کسی اور خوف کی وجہ سے۔ لوگوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے رویے پر کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کہ اللہ کی یہ ناراضگی ہے، اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قوموں کو ہمیشہ سے عروج اور کمال عطا کرتا ہے جب وہ اس کے اطاعت اور بندگی میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی سرفراز ہوگے، بشرطے کہ تم مومن ہوگے، ایمان والے ہوگے۔ یہی فکر ہمارے لیے ہے، ہم بھی اس چیز کو اختیار کریں کہ جب کوئی مشکل وقت آئے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، ہم اپنے رب کی بندگی میں رہیں، یہی ہماری خیر ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آیات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار، ہمارے جو ساتھی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، خاص کر ہمارے بھائی نسیم صاحب جو رات سے جن کی طبیعت خراب ہے، یا اللہ ہاسپٹل میں ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے بھائی اظہر قریشی صاحب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی کارساز ہے،
یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.